السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرمائیں، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں۔ آج الحمدللہ ہم سورہ الزلزال کی آیہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 2۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ سب سے پہلے آ رہا ہے وا، اور وا ہے اور کے لیے، اور اخرجتی، اخرجتی کا مطلب ہے نکالنا، باہر نکالنا۔ اب اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیل سم تھنگ، یا ٹو ایکسٹریکٹ سم تھنگ، یا پھر ٹیکنگ سم تھنگ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ الارض زمین کے لیے آ رہا ہے، اور اثقالہا، ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، زمین کے لیے استعمال ہو رہی، اور اثقالہ جمع ہے ثقل کی، اور ثقل کہتے ہیں بوجھ کو۔ سورۃ الاعراف 189 میں آتا ہے فلما اثقلت، بس جب وہ، یعنی کون؟ عورت کی طرف اشارہ ہے، بھاری ہو گئی، عورت کے حمل کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ اثقلت۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیہ نمبر 2 میں بھی اثقالہا آ رہا ہے، سورۃ الاعراف میں آ رہا ہے اثقلت عورت کے حمل کے لیے، اور یہاں پہ زمین کے لیے آ رہا ہے اثقالہا، یعنی زمین بھاری ہوگی، زمین اپنا بوجھ باہر نکالے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ زمین کو ایک حاملہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نفخۃ الاخری کے ساتھ زلزلہ آئے گا تو پھر زمین کو مسلسل شدید جھٹکے لگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 2 میں بتا رہے ہیں کہ ان جھٹکوں کے سبب ہوگا کیا، کہ زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ زمین نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، وہ سب وہ باہر نکال کر پھینک دے گی۔ سارے مردے جو اس میں دفن ہوتے رہے ہیں، وہ جس حالت میں ہوں گے اس لمحے باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ مردے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، لیکن مختلف مذاہب ہیں نا، جیسے ہم دیکھیں کہ ہندو ہیں تو ہندو کلچر میں ڈیڈ باڈی کو جلا دیا جاتا ہے اور اس کی راکھ کو پانی میں بہایا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے سوچیں گے، اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے کہ اس وقت یہ راکھ کیسے زمین سے اکٹھی ہوگی؟ جس کو پانی میں بہا دیا گیا تھا وہ تو پانی کا حصہ ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں یہ ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں اسکالرز مفسرین کو پڑھنے کے بعد بات سمجھ آتی ہے کہ گو کہ وہ راکھ وہ پانی میں بہا دیتے ہیں، لیکن جس بھی پانی میں بہاتے ہیں اس کی زمین بھی تو مٹی کی ہے نا، تو وہاں پر اسی مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ راکھ انسانوں کی شکل میں واپس اٹھے گی۔ اسی طرح سے ایئر کریش ہوتا ہے تو اس میں بھی انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈیڈ باڈیز کہاں جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو وہ بھی یہ کہ ایٹ لاسٹ بنتے تو وہ ذرات زمین کا ہی حصہ ہیں، تو زمین سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب ذرات اکٹھے ہو کر جو ہے وہ مردوں کی شکل میں اس وقت زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی سمندر میں ڈوب کر یا دریا میں ڈوب کر مرتا ہے اور سم ٹائم ڈیڈ باڈیز نہیں ملتی،
تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کی ڈیڈ باڈیز کدھر گئیں؟ سمندر کی تہہ میں، وہ بھی زمین کا حصہ ہے۔ تو اس لیے زمین سارے مردوں کو کسی بھی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہو باہر نکال پھینکے گی۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ تو کتنی کلیئر آیا ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کی مٹی سے پیدا بھی کیا تھا، اسی میں ہم لوٹائے بھی جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایونچولی نکالنا ہے میدان حشر کی طرف لے جانے کے لیے اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہونا ہے، تو اسی مٹی سے پھر سب مردے دوبارہ اٹھیں گے۔ یہ تو ہو گئی مردوں کی بات، لیکن زمین میں اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارا کچھ ہے۔ زمین اپنے اندر سب کچھ سموئے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ زمین کے اندر معدنیات ہیں، خزانے ہیں، ذخائر ہیں۔ تو اسکالرز لکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بھی زمین سے اس وقت باہر آ جائیں گی، اتنے شدید جھٹکے اور زلزلہ ہوگا کہ زمین سب کچھ ہی باہر نکال دے گی۔ اب کچھ تو ڈسکوریز ہو چکی ہیں، کچھ معدنیات، خزانے، ذخائر جو ہیں وہ ڈسکور ہو چکے ہیں، لیکن ابھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اور کتنے ایسے خزانے ہیں جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی اس وقت زمین کے اندر ہوگا وہ اس زلزلے اور جھٹکوں کے باعث، ان زلزلوں کے باعث باہر آ جائے گا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جو مادی چیزیں ہیں یہی سب باہر نکل آئیں گی، بلکہ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال کی شہادتیں، گواہیاں جو زمین پہ ہو رہی ہیں وہ بھی سب باہر آ جائیں گی، یعنی زمین سب کچھ بول کر بتا دے گی۔ سورۃ الانشقاق میں آتا ہے آیہ نمبر 4، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو ڈال کر فارغ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زلزلہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا تو وہ کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا۔ مطلب جس نے بھی مال کے لیے کوئی جرم کیا اس دن وہ افسوس کرے گا کہ اس چیز کے لیے میں نے اپنی زندگی کو گنوایا، پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہ کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ زمین کتنا بھی کچھ قیمتی اگل دے گی اس دن، لیکن لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی چیز کی بھی طرف توجہ کر سکیں۔ جس مال کی محبت میں انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر ڈالیں، اس دن اتنی نفسا نفسی ہوگی کہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ زمین سے کیا کچھ برآمد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر کی سختیوں سے بچائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔